بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے دی ہے جس میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن وہ چیزیں لانگ ٹرم میں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، پاکستان کے اندر ساری چیزیں ترتیب میں ہوتی ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر معیشت میں بہتری کیسے ہوگی۔ لیکن اس وقت جو میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی رپورٹ ہے، اور یہ دسمبر میں یعنی نومبر کا اینڈ اور دسمبر میں پاکستان کے اندر معاشی صورتحال کی ایک جامع رپورٹ ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ڈالر اور سونا بیسیکلی ہم زیادہ رپورٹ کریں تو ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ خاص کر آپ جتنے بھی امپورٹس چیزیں ہیں یا ایکسپورٹس بیس ہیں، ان تمام تر چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف جب پاکستان میں آیا تو آئی ایم ایف نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ وفاقی حکومت کے قرضے پچھلے مالی سال کے آخر تک 81.8 ہزار ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ جائیں گے، جبکہ پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے اور جو سود کی ادائیگیاں ہم نے کرنی ہے وہ پاکستان کے بجٹ ایسٹیمیٹ سے زیادہ ہوں گی۔ اور بجٹ کے جو ابھی تک کے اعداد و شمار آئے ہیں ان کی وجہ سے آئی ایم ایف نے نیا جائزہ جاری کیا ہے، اور یہ جائزہ پاکستان کے جو ابھی کے مذاکرات کے دوران جو پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈسکس کی گیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی جو وفاق حکومت کا بجٹ ہے وہ 15.4 ہزار ارب روپے ہوگا آنے والی جو حکومت ہوگی، اور جو کہ رواں مالی سال کے آغاز میں قومی اسمبلی سے منظور کیے گئے بجٹ ایسٹیمیٹ سے 1.1 ہزار ارب روپے زیادہ ہے۔ یعنی پہلے سے جو بجٹ چل رہا ہے اس سے 1.1 ہزار ارب روپے زیادہ ہے۔ اور پاکستان کی حکومت اور سرکاری سورسز کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پبلک قرضوں اور گارنٹیوں کے 81 ہزار ارب روپے رہنے کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے، جو کہ پاکستان کی کل جی ڈی پی کا 77.30% بنتا ہے، جبکہ بجٹ خسارہ جو پہلے 6.9 ہزار ارب روپے بنایا گیا تھا وہ اب اس کا ایسٹیمیٹ 8.2 ہزار ارب روپے لگایا گیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف کے درمیان میں جو ڈسکشن ہے وہ چیز ہے، اور اس سے یہ رپورٹس ہیں جو کہ پچھلے ایسٹیمیٹ سے 1.3 ہزار ارب روپے زیادہ ہے۔ آپ یہاں پر اتنی رپورٹس کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ دسمبر میں پاکستان کے اندر ڈالر اور سونا یہ دونوں بہت زیادہ بوسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ یقیناً کریں گے آپ کو آنے والے دنوں میں۔ دیکھیں میں نے جو 230 کی پریڈکشن کی ہے نا، وہ لانگ ٹرم کانسیپٹ میں کی ہے۔ جب آپ کے پاس وفاقی حکومت آ جائے گی، اس کو 1 سال ہو جائے گا، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کے جو پرومسز ہیں وہ سارے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بارہا ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ڈالر اور گولڈ میں جتنے لوگ سٹک ہیں وہ ایک دفعہ نکل جائیں گے مارکیٹ سے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف نے پبلک قرضے اور گارنٹیوں کے بعد ایسٹیمیٹ میں رد و بدل کی بنیادی وجہ آمدن، اخراجات اور سودی ادائیگیوں کے غیر حقیقی اعداد و شمار بتائیں۔ آئی ایم ایف نے سودی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ 8.63 ہزار ارب روپے لگایا، جو کہ آئی ایم ایف کے گزشتہ اندازوں سے برائے نام بہت زیادہ ہے۔ اور 2 ماہ پہلے پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی نے یہ رپورٹ کی تھی کہ سودی ادائیگیاں بجٹ ایسٹیمیٹ سے 1 ہزار ارب روپے بڑھ گئی ہیں، جبکہ حکومت کو 4.5 ارب ڈالر کے بیرونی فنانسنگ گیپ کا بھی سامنا ہے، جو کہ ہمیں کہیں سے نہیں مل رہے۔ سعودیہ نے وعدہ کیا ہے، دبئی نے وعدہ کیا ہے، عرب امارات نے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا ہے عرب امارات کی ایک کمپنی نے 25 ارب ڈالر کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی ہماری جو معاشی صورتحال ہے جس میں ہمیں ڈالر کی بڑی قیمت کا سامنا ہے، سونے کی بڑی قیمت کا سامنا ہے، جہاں پر ہمیں انفلیشن کا سامنا ہے جو کہ ہمارا 25% سے اوپر جا رہا ہے، اور شرح سود ہماری 22% پر برقرار ہے۔ ایسے میں اگر ہم پاکستان کے اندر معاشی ترقی کی رفتار کو دیکھیں جو کہ بہت زیادہ سلو ہے، اور ایسی اکانومی سپیڈ کے اندر کسی بڑے ملک جو کہ آلریڈی ڈیولپ ہو، جس کے پاس انویسٹمنٹ ریسورسز بہت زیادہ ہوں، وہ پاکستان کے اندر 25 بلین ڈالر لگاتے ہوئے نہ سوچے اور صرف اعلان کر دے، تو اس چیز کا سامنا اور اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ 2 ڈیفرنٹ باتیں۔ بجٹ میں پاکستان کی وزارت خزانہ نے سودی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ 7.3 ہزار ارب روپے لگایا تھا اس سے پہلے، لیکن ابھی جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں یہ ایسٹیمیٹ 8.5 ہزار ارب روپے لگایا گیا، جو آئی ایم ایف کے نئے ایسٹیمیٹ سے بھی 140 ارب روپے کم ہے۔ آئی ایم ایف نے ڈومیسٹک قرضوں پر سودی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ 7.5 ہزار ارب روپے لگایا، جو کہ بجٹ ایسٹیمیٹ سے 1.1 ہزار ارب روپے زیادہ ہے، جبکہ بیرونی قرضوں پر سودی ادائیگیوں کا ایسٹیمیٹ 1.2 ہزار ارب روپے لگایا گیا، جو کہ بجٹ ایسٹیمیٹ سے 150 ارب روپے زیادہ ہے۔
بے تحاشا اخراجات کے علاوہ قرضوں اور سودی ادائیگیوں میں اضافے کی دوسری بڑی وجہ مرکزی بینک کی وجہ سے بلند پالیسی ریٹ ہے، جو اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر 22% ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آئی ایم ایف نے بیرونی فنانسنگ کا ایسٹیمیٹ 2.7 ہزار ارب روپے سے کم کر کے 1.2 ہزار ارب روپے کر دی ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ حکومت کی جانب سے تجارتی بینکوں سے قرضوں کے اصول میں مزید اضافہ ہوگا، اور آئی ایم ایف نے ڈومیسٹک فنانسنگ 6.9 ہزار ارب روپے کا ایسٹیمیٹ لگا کر حکومت کو دیا، جو کہ اس سے قبل 4.8 ہزار ارب روپے لگایا گیا تھا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے اخراجات 14.6 ہزار ارب روپے رہنے کا ایسٹیمیٹ لگایا، جو کہ بجٹ ایسٹیمیٹ سے 1.24 ہزار ارب روپے زیادہ ہے، جو کہ ہمارے حکومتی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، سرکاری گاڑیاں، پیٹرول، یہ ساری چیزیں برقرار رکھیں گی۔ یہ صرف عملی جامہ ہوتا ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کا، لیکن ترقیاتی اخراجات کا ایسٹیمیٹ 782 ارب روپے رہے گا، جو کہ بجٹ ایسٹیمیٹ کے مقابلے میں 168 ارب روپے کم ہے۔ نتیجتاً بجٹ کا سائز 15.4 ہزار ارب روپے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا آنے والے دنوں میں، اور آئی ایم ایف نے مجموعی جو بیسک بیلنس ہے اس کو کسی تبدیلی کے بغیر جی ڈی پی کے 0.4% پر برقرار رکھنے کا کہا ہے۔ تو یہ رپورٹس پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر معیشت اور کرنسی اور یہ جو کموڈیٹیز ہیں، سلور، گولڈ، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ریٹ ہے یہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے دسمبر کے اندر۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔